تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، جس نے تمام جہانوں کو تخلیق کیا ہے اور بڑی شانوں کا مالک ہے، بڑی عزتوں کے لائق ہے۔ پاک ہے میرا پروردگار جس نے اس دنیا کے اندر بہت زیادہ حکمتیں رکھی ہیں اور عزت کے لائق ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کو پوری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا ہے۔ درود پاک نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار پڑھا کریں۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ انسان کی ہر عبادت کے اندر کوئی شک آ سکتا ہے، نا قبول ہونے کی وجہ سامنے آ سکتی ہے۔ ہم نماز پڑھیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ ہم نے حج کیا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا حج کرنا رب کو پسند آیا ہے یا نہیں آیا۔ ہم نے غرباء مساکین کی مدد کی، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں یہ عمل فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، رب کی بارگاہ میں یہ عمل قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو دوستو، درود پاک ایک ایسا عمل ہے، ایسی حکمت ہے، رب کی طرف سے اپنے محبوب کے لیے اتنا بڑا تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی درود پڑھنے والے پر خود رحمت فرماتا ہے۔ اور ایک سب سے بڑا عمل بتاؤں میں آپ کو، ہم کوئی بھی عمل کریں اخلاص نیت کے ساتھ کریں تو اس کے اندر قبولیت کے چانس ہوتے ہیں، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے، درود پاک پڑھنے والا ایسا عظیم انسان ہے کہ اگر اس نے دل سے بھی نہ پڑھا، دل کی گہرائیوں سے نہ پڑھا، فقط اس نے زبان سے بھی کہہ دیا، فقط اس نے زبان سے بھی ادا کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درود کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے، اور 100% گارنٹی ہے اس بات کی کہ جس بندے نے بھی درود پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا ہے۔ درود پاک ایسی عبادت ہے۔ اب ہم سب مل کر یہ سوچیں کہ درود پاک ہم نے دل سے تو پڑھا نہیں اور زبان سے ہم نے ادا کیا، اور وہ قبول کیسے ہوگا؟ یاد رکھ لیں، عبادت کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم کسی کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی سے کچھ حاصل کرنا ہو، ہم اسے درخواست کرتے ہیں کہ بھائی میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا حل کر دو، یہ ایک درخواست ہے۔ اس میں ایک میں آ جاتی ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، میرا آپ حل کر دیں، میری فلاں پریشانی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں درخواست کر رہا ہوں، میری اس درخواست کو قبول کر کے میری اس ہیلپ کرنے کی غرض سے آپ میری مدد کر دیں، میرے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اب جہاں میں آ جاتی ہے، جہاں اپنا معاملہ آ جاتا ہے، وہاں پر شک پیدا ہو جاتا ہے، اگلا بندہ اس کی ریکویسٹ کو قبول کرے نہ کرے۔ لیکن یاد رکھ لیں، جس بات میں اپنی ذات نہ ہو، جس درخواست میں اپنی ذات نہ ہو، جس بات میں اپنا
کوئی تعلق نہ ہو اور اخلاص نیت کے ساتھ کسی کی عاجزی کی جائے، کسی کی تعریف کی جائے، اللہ تبارک و تعالی میں سے پاک کرنے والی ذات جس نے درود پاک میں انسان کی میں کو نکال دیا ہے. کیسے نکال دیا؟ اب سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب دیکھیں اس بات پر غور کریں. آج ایک توجہ کر اب بات بتا رہا ہوں. اب میں درخواست کروں شان بھائی میرے ایک پیاس لگی یا میرے لیے پانی لے کر آئیں. اب شان بھائی کی مرضی ہے کہ وہ مجھے پانی لا کے دیں یا نہ دیں. اگر میں یہ کہوں کہ شان بھائی اس کو پانی دے دیں، اس میں میری درخواست نہیں ہے. میں شان بھائی کے ہاں قبول ہوں یا مقبول ہوں نہیں ہوں وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. لیکن اگر ایک نون بندے کے لیے، ان نون بندے کے لیے اگر کچھ مانگا جا رہا ہے، شان بھائی یہ کہیں گے کہ یار امام صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا بلکہ کسی کی ذات کے لیے مانگا ہے. اس میں اخلاص ہے، اس میں اخلاص ہے. میں جاؤں اس کو پانی پلا دوں، اگر اس نے اس کو پانی پلا دیا یاد رکھ لیں پھر شان بھائی کے لیے بھی بڑا اجر ہے اور میرے لیے بھی بڑا اجر ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا ہے. اور درود پاک بھی ایسا عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں جو بھی ہم دعا کرتے ہیں، ہم دعا میں کہتے ہیں اے اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا عطا فرما، میں مقروض ہوں مجھے قرض سے خلاصی عطا فرما، میرا فلاں مسئلہ ہے یا اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما. اس میں آ جاتی ہے اور میں جو ہے یہ غرور و تکبر کے زمرے میں آ جاتے ہیں الفاظ. میں، تو، ہم، یہ سب الفاظ آ جاتے ہیں. لیکن درود پاک ایک ایسا عمل اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے. اللہ تعالی نے درود پاک ایک ایسا تحفہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہم صلی علی، یہ درود سنیں، اللہم صلی علی، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج. اے اللہ درود پاک محبوب خدا پر بھیج. اب اس میں نہ میں آئی نہ تو آیا نہ ہم آئے، یہ ساری باتیں ختم ہو گئی اور یہ تکبرانہ الفاظ بھی ختم ہو گئے، اپنی ذات بھی ختم ہو گئی. اب نے صرف یہ کہا اے رب کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیج. اور جب یہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ ایسا پسند ہے، چاہے وہ نیت اخلاص سے ہو چاہے وہ زبان سے ادا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے میرے محبوب کے لیے کہا ہے، میرے محبوب کے لیے عرض کی ہے اے اللہ اس پر درود بھیج. جب بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے، شان بھائی توجہ کیجئے گا، جب بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کو اپنے محبوب کے لیے اے اللہ اپنے محبوب پر درود بھیج، اللہ تعالیٰ پھر اس کے جواب میں یہ ارشاد فرماتا ہے اے بندے تو آج کہہ رہا ہے کہ اس پر درود بھیج، تو جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں رب اس پر درود بھیجتا ہوں. میں جب پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب بندہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو آج کہہ رہا ہے اس پر درود بھیج. اللہ تو اس کو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی اس پر درود بھیج رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اچھا پھر اس میں ہماری اپنی درخواست ختم ہو گئی. جو اپنے مطلب کے بغیر کوئی کام کرے، مثال کے طور پر کسی کو کسی سے لالچ ہی نہیں ہے، اب کوئی آیا مجبور تھا، اب میرے پاس اس کی حیثیت نہیں ہے کہ میں اسے کچھ دوں، میں نے کہہ دیا کہ فلاں بندہ یہ امیر ہے، اس کی بارگاہ میں نے درخواست کر دی یار اس کو کچھ دے دو، یہ بیچارہ مجبور ہے، اس نے میری عزت کرتے ہوئے اس کو کچھ دے دیا، اس کو پورا کر دیا، اس کی مدد کر دی، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے عمل کو فوراً قبول فرما لیتا ہے. اور جب عبادت قبول نہ ہونے کی وجہ ہوتی ہیں وہ یہی وجہ ہوتی ہے جس میں ہماری اپنی ذاتیات شامل ہو جاتی ہیں. ہم اپنے لیے جب طلب کرتے ہیں، اپنے ذات کے لیے طلب کرتے ہیں تو پھر اس میں شک آ جاتا ہے، اس میں مطلب آ جاتا ہے، پھر وہ دعا قبول ہو نہ ہو، وہ نماز قبول ہو نہ ہو.
لیکن درود پاک اللہ تبارک و تعالی نے ایسا عمل بنایا ہے، اگر زبان سے بھی ادا کر دیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا جو درود پاک پڑھتا ہے اس کی 100% گارنٹی یہ ہے، ہر عبادت کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن درود پاک کی ایسی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اس چیز کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے کہ انسان جب درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو رب کے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اور پھر جب رب خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پوری فرما دیتا ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے، یاد رکھ لیں، جو بھی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کہتا ہے رب مجھ سے محبت کرے، رب میرا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اور جو یہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو قبول فرما کر اس کو ولایت کا درجہ عطا فرما دے گا۔ تو میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک و تعالی انسان کو وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پر شرط کیا ہے؟ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو میری ذات پر بھروسہ کرے گا، کیا فرمایا؟ میری ذات پر جو بھروسہ کرے گا میں اس کے بھروسے کو پورا کروں گا، اور جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا فرماتا ہے۔ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر بندے کے بارے میں پورا پورا اندازہ ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، جو رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، جو رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اسے وہاں سے عطا کروں گا، وہاں سے روزی دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ یقین کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، یہ سب سے بڑا کامل طریقہ بتا رہا ہوں اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا۔ ہر بندہ آج پریشان ہے، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے عقیدے کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں سے ہو جائے گا، فلاں بندے کے پاس جائیں گے وہاں سے ہو جائے گا، یہ دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں روزی وہاں سے دوں گا جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شرط یہ ہے کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرے۔ شرط کیا ہے؟ مجھ پر بھروسہ کرے، اور جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ ان اللہ بالغ امری قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ہر بندے کا اندازہ ہے کس کو کیا چاہیے اور کس کو کیا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یاد رکھ لیں، جس کا ایمان پختہ ہو جائے، جس کا رب پر یقین ہو جائے۔ میں منبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، یاد رکھ لیں، خدا کی قسم میں کریم آباد میں امامت کرتا تھا، تو ایک شخص آیا، ہمارا دوست تھا، یہ اپنی بات سنا رہا ہوں، کسی کی بات نہیں ہے، اس میں 1% بھی جھوٹ نہیں ہے، آپ توجہ سے سنیے گا اس بات کو۔ وہ شخص آیا، دوست تھا میرا، اس نے کہا قاری صاحب میں جا رہا ہوں امام صاحب کے 7 شریف لال شہباز قلندر کے مزار پر، میں کبھی نہیں گیا تھا وہاں پر، تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا۔ میں نے کہا یار آپ جا رہے ہیں، اکیلے جا رہے ہیں؟
وہ تو اللہ کا ولی ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس کی تعریفیں بڑی ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ یار پھر آپ بھی چلیں. میں نے کہا چلوں؟ ہاں. کہہ رہے آپ بھی چلیں میں بھی چلتا ہوں. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں بھی چلتا ہوں، آپ ایسا کریں ایک رات رک جائیں، صبح جو ہے ہم ضرور چلتے ہیں وہاں پر. تو یقین جانیے، خدا کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں، انسان کا رب کی ذات پر بھروسہ ہونا تو رب پتہ نہیں کہاں کہاں سے مدد فرماتا ہے. اور وہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. میں نے اس شخص کو کہا، اس قاری صاحب کو کہا، میں نے کہا سارا خرچہ میں برداشت کروں گا، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھی بلاوا آ گیا ہے، میرا یہ دل چاہ رہا ہے میں چلتا ہوں. کتنی دیر کا سفر ہے؟ اس نے کہا 6 گھنٹے کا سفر ہے، ہم بس میں جائیں گے. میں نے کہا ایسا کریں آپ رک جائیں، صبح کار جو ہے اسپیشل کرا کے ہم یہاں سے چلتے ہیں. سارا خرچہ میں نے برداشت کرنے کا اعلان کیا اور ان دونوں قاری صاحبان کو میں نے لیا اور ہم وہاں پر جیسے ہی پہنچے، آپ یقین جانیں میرے دل کے اندر یہ ایک تمنا اٹھی کہ اللہ کے ولی کی دربار پر چلتے ہیں، انشاءاللہ تعالی انہوں نے ہمیں بلایا ہے، اس لیے تو ہمارا دل چاہ رہا ہے. اعتقاد، ایمان دیکھیں، اعتقاد کی بات بتا رہا ہوں، جس کا فوکس ایمان پر ہو جائے گا. اور یہ قرآن اور حدیث کی روح سے بتا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہم دونوں قاری صاحبان کے ساتھ وہاں پر پہنچے. وہاں پر کوئی ایسا مسئلہ ہوا، جیسے ہی ہم پہنچتے ہیں وہاں پر دربار بند ہو جاتا ہے، وہاں دربار کو تالے لگا دیے جاتے ہیں. اب وہ قاری صاحبان مجھے کہنے لگے ہم تو رات کو آ رہے تھے، ہمارا کام ہو جاتا، آپ کی وجہ سے ہم رک گئے ہیں، آج صبح میں یہاں پر پہنچے ہیں، ہمارا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، آپ کا بھی نہیں ہوا. میں نے خدا کی قسم ان کو یہ الفاظ کہے، میں نے کہا دیکھو دوستو، میرا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ نے کہا، میرے دل کے اندر خدا نے یہ بات ڈالی، مجھے رب کی ذات پر بھروسہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس کی زیارت کروائے گا. تو دوستو ہم جیسے ہی وہاں پہنچے تو وہاں کیا دیکھتے ہیں، وہاں کے جو دربان تھے انہوں نے ایسا کچھ سمجھا ہمیں دیکھ کر کہ یہ کوئی دور سے آئے ہیں، یہ کوئی آفیسر ہیں، ان کے لیے فوراً دربار کھول دیا جائے. آپ یقین جانیں دربار کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور ہمیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ اندر لے جایا گیا اور انہوں نے کہا جی بھر کے آپ زیارت بھی کریں، فاتحہ بھی پڑھیں. یقین جانیں یہ میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے کسی قسم کا بھی. اور یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آپ کسی بات پر بھی اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھیں، ہو خالص، ہو اس بات پہ کہ اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ ہمیں رزق دینے والا ہے. میرا یہ ارادہ تھا کہ میں اللہ کے ولی پر جا کر، وہاں دربار پر جا کر جو بھی میری حیثیت ہے وہاں خرچ کروں گا اور اللہ کے ولی کے دربار کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عطا فرمائے گا. تو ہم یقین جانیں وہاں پر جتنا بھی خرچہ ہوا، جب ہم واپس آئے خدا کی قسم رزق کے انبار لگے ہوئے تھے. لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے تھے کہ یار ہم اتنے پیسے آپ کو دینے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے لیے ہم تڑپ رہے تھے، آپ اتنی دیر سے آئے ہیں. یاد رکھ لیں جو رب کی ذات پر یقین کرتا ہے، یہ سب پریشانیوں کا حل بتا رہا ہوں، اس رب پر یقین ایسا کریں جیسے یقین کرنے کا حکم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رب کی ذات پر یقین کرے، بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اور بھروسہ کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ جو شخص پرندوں کی طرح، جس طرح پرندے صبح خالی پیٹ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، منزل پر جاتے ہیں اور انہیں بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے خالی پیٹ جا رہے ہیں اور ہم جہاں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں سے رزق عطا فرمائے گا. یہ انسان کا عقیدہ پختہ ہو. حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کے لیے پھر رزق ایسے آسان کر دیتا ہے، ایسے تیز کر دیتا ہے جیسے انسان کا وقت اخیر ہو، وقت آخر ہو
اور موت کا فرشتہ جیسے موت والے انسان کو ڈھونڈتا ہے کہ اس کی روح کو قبض کرنا ہے، یاد رکھ لیں اسی طرح جس طرح موت کا فرشتہ انسان کو ڈھونڈتا ہے، اور پھر جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے پھر اسی طرح رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، یہ قسم خدا کی کر کے کہہ رہا ہوں،